بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وهم لا یفرطون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حاضرین، سوشل میڈیا دین کے ابلاغ و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اسی سوشل میڈیا کو فتنوں نے بھی گھیرا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر قسم کا فتنہ اپنی طاقت استعمال کر کے اپنا اثر مرتب کر رہا ہے۔ دین بیزار طبقہ اس سوشل میڈیا کو اپنے طریقے پہ استعمال کرتا ہے اور کچھ جاہل اس کو استعمال کر کے اپنا سکالر ہونا، صاحب علم ہونا، مفتی ہونا، پتہ نہیں کیا کیا ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سلسلہ یہ کلپ آپ سماعت کریں گے کہ ایک شخص نے فیس بک کے اوپر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ اسرائیل نام کا کوئی ایک مقرر منتخب خاص فرشتہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرشتے کو جو موت قبض کرتا ہے اس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی اس بات کے اندر اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا سرے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں موت کی، کہا جاتا ہے اسرائیل علیہ السلام۔ یہ جھوٹی بات ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہے نا، ایسا نہیں ہے، اچھا، ایسا ہے ہی نہیں، موت والا ایک فرشتہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک موت ہو رہی ہے پاکستان میں لاہور کے اندر، اور ایک موت ہو رہی ہے جناب انڈیا کے وہ آخری شہر میں، ایک موت ہو رہی ہے اسی وقت، سیم ٹائم، سیم ڈیٹ، سیم جگہ، سیم امریکہ میں ہو رہی ہے، دنیا کے آخری کونے میں، تو ایک فرشتہ ہے، یہ کیسے ہو؟ وہ اگر اللہ نے اسے طاقت دی تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا ملک الموت جو ہیں وہ مختلف ہیں، ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے۔ ہر بندوں کے لیے اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، میں اس حوالے سے مزید دلائل دوں تو کلپ طویل ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ مقرب ترین فرشتے ہیں۔ ان میں چوتھا نمبر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے، اور ان کی ڈیوٹی قرآن پاک کی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ نہیں ہے، سارے فرشتے اسرائیل ہیں، اور روح نکالنے والا ایک فرشتہ نہیں ہے، روح قبض کرنے والے بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ اس نے دلیل کیا پکڑی؟ دلیل یہ بنائی کہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے اندر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، اسی وقت میں انڈیا کے اندر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، اسی وقت میں امریکہ کے اندر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، تو ایک فرشتہ اگر صرف اسرائیل ہو تو وہ کہاں کہاں پر جا کر لوگوں کی روحیں قبض کرے گا۔ حضرات گرامی، اس فرقے کے مفکرین مولویوں سے ہمیں اسی بات کا ہی دکھ ہے کہ وہ مقدس ذوات جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے، یہ ان کے بارے میں جب بات کرنے پر آتے ہیں تو اپنے سوچ کا، اپنے علم کا جو مابر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو ٹھہرا کر فرشتوں کو بھی اپنی ذات پہ قیاس کرنا، چونکہ ہم بے بس ہیں تو اسرائیل علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب یہ نظریہ قائم کرتے ہیں تو ان کی سوچ کا محور کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دلیل بنا کر پھر کہنا کہ جب عام انسان کچھ نہیں کر سکتا تو نبی اور رسول کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رتبے کے لحاظ سے اپنی مخلوقات کو نوازا ہے، رسول اللہ کو شانیں اور اختیارات عطا فرمائے، دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اختیارات عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اختیار ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ایک ہی لمحے کے اندر دنیا میں کہیں پر بھی موت واقع ہوتی ہے، اس مرنے والے کی روح کو اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ پڑھا ہے
اس کے تحت صاحب تفسیر مظہری نے جو لکھا میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے اور آپ بات بھی سمجھ سکیں۔ صاحب تفسیر مظہری نے احادیث نقل کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت روح قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی لگائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے کچھ معاون فرشتے بھی مقرر فرمائے ہیں۔ وہ فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے تابع ہو کر ان کے ماتحت رہتے ہوئے جس کی بھی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہونے لگتا ہے تو 4 فرشتے عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام سرہاندی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں ہاتھ کی طرف، ایک بائیں ہاتھ کی طرف، ایک دائیں پاؤں کی طرف، ایک بائیں پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مرنے والے کے جسم سے روح کو کھینچتے ہیں۔ جو معاون فرشتے ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، جیسے ہی روح بندے کے جسم سے جدا ہوتی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ ہے معنی روح قبض کرنے کا کہ نکالتے اور فرشتے ہیں، پھر قبضہ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرما لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ابو داؤد اور امام حاکم، ابن ابی شیبہ، بہقی اور اس کے علاوہ دیگر محدثین کے حوالے سے ایک حدیث صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب سے طویل حدیث میں روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے قطع تعلق کر لیتا ہے، یعنی بندہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، نیک ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی طرف روشن چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، منہ کی باتیں نہیں ہیں یا کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ اس کے سرہانے ملک الموت بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے پاکیزہ نفس، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے رضوان کی طرف نکلو، تو اس کی روح اس کے جسم سے یوں نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، یعنی مشکیزے کو الٹا کرو، پانی کا قطرہ آرام سے نکل آتا ہے، تو بندہ مومن کی روح بھی اس کے جسم سے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے، آنکھ جھپکنے کے عرصے تک بھی اس کے ہاتھ میں وہ روح نہیں رہتی، یہاں تک کہ دوسرے فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور اس کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ کافر کے بارے میں اس حدیث کا اگلا حصہ فرمایا کہ سیاہ چہروں والے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حد نگاہ پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث ذکر کی کہ وہ روح قبض کرتا ہے، جو ہی وہ روح قبض کر لیتا ہے دوسرے فرشتے اسے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ یہاں سے سمجھ کیا آیا کہ روح حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، باقی ان کے ساتھ کچھ معاون فرشتے آتے ہیں، لیکن ہر مرنے والے کے پاس عزرائیل علیہ السلام و نفس نفیس خود چل کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکیلا فرشتہ عزرائیل دنیا میں ایک ہی لمحے میں ہزاروں اموات ہوتی ہیں اور ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے ایک مرنے والے سے لے کر دوسرے مرنے والے تک، اکیلا فرشتہ کیسے سب کو پورا کر لیتا ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب تو مولوی کے پاس نہیں تھا کیونکہ اس نے حضرت عزرائیل کو خود پر قیاس کیا۔ اب آئیے اسی بات کو لے کر حدیث پاک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے زہیر بن محمد سے نقل کیا، یہ بھی صاحب تفسیر مظہری نے اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ملک الموت تو ایک ہے، بالکل وہی بات جو مولوی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن سمجھ آتی کیسے کہ ان کا تعلق حدیثوں سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، یہ جو منہ میں آتا ہے وہ بولنے والے لوگ ہیں۔ عرض کیا گیا کہ ملک الموت تو ایک ہے، جبکہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان لشکر لڑتے ہیں، گرتے ہیں اور مرتے ہیں،
تو حضور نے فرمایا دنیا ملک الموت کے لیے اس طرح سمیٹ دی گئی ہے جس طرح تمہارے سامنے ایک تھال ہو، ایک برتن ہو، وہ برتن تمہارے سامنے ایک پرات پڑی ہو، ایک تھال پڑا ہو، اس کے اندر جو کچھ بھی ہو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس تھال میں سے جو بھی اٹھانا ہو، جس جگہ سے اٹھانا ہو آپ بآسانی اٹھا سکیں گے، کیونکہ آپ اس تھال کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل کی مثال بھی ایسے ہے، اور بلکہ یہاں پر پڑھی ہے الحاوی للفتاوی، الحاوی للفتاوی، امام سیوطی نے اس کے اندر حدیث پاک نقل بھی کی ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، ساری دنیا اس کے سامنے ہے، اس کا ایک قدم مشرق میں ہے، ایک قدم مغرب میں ہے، اور اس کی ساری کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آقا نے وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ساری دنیا اس کے سامنے ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ تو آقا نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے، قدم فسلم علیہ، آقا آگے بڑھیں اور ان کو سلام کریں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام ارشاد فرمایا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً عرض کی وعلیکم السلام یا رسول اللہ کیفا حال ابن امے کا، یا رسول اللہ آپ کے چچا کے بیٹے علی بن ابو طالب کا کیا حال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کر ملک الموت کو دیکھا اور میں نے پوچھا ملک الموت تم علی کو جانتے ہو؟ تو ملک الموت عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں کیسے نہیں پہچانوں گا، نہیں جانوں گا، ایک آپ کی ذات ہے اور ایک علی المرتضیٰ کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ سارے لوگوں کی روح کو میں نے قبض کرنا ہے، لیکن آپ کی اور حضرت علی کی روح کو اللہ تعالیٰ خود اپنے قدرت سے قبض فرمائے گا۔ یہاں پر بھی اس حدیث پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور ہر کسی کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر ملک الموت خود یہ چیز بیان کر رہے ہیں سرکار کے سامنے، اور سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ روح ملک الموت قبض کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری دنیا اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک تھال کی مثال ہے، ساری دنیا کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر بندہ مر رہا ہے، جہاں جہاں پر بندہ مر رہا ہو وہاں وہاں سے وہ روح قبض کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں۔ اور بلکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے والد گرامی، ان کے حوالے سے بھی یہاں پر حدیث پاک در منصور کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے جو ذہن میں آ رہی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے کہہ لوں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام وہ آنے والے حالات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس طرح کے بدھکنے والے فتنے پیدا ہوں گے، تو انہوں نے قبل از وقت ان سوالوں کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرما دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے خود پوچھا، کہنے لگے کہ اسرائیل تم تو اکیلے ہو، دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پر انسان مرتے ہیں، تم ہر کسی کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ایک ہی وقت میں کوئی کہیں مار رہا ہے، کوئی کہیں مار رہا ہے، کوئی کہیں، تم اکیلے کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین مسخر کر دی ہے، یہ اس دست کی مانند ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہو تو تم اس کے جس کونے سے چاہو لے لو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہی جواب اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا۔ یہ جواب تو تب آتا اس جاہل فتنہ پرور مولوی کو کہ اگر اس نے حدیثیں پڑھی ہوتی۔ یہ تو شریعت کا اتنا مذاق اڑاتا ہے یہ شخص کہ گزشتہ ماہ رمضان کے اندر اس نے سحری کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا۔ اس مسئلے کے اندر اس نے کہا کہ اگر فجر کی اذان شروع ہو جائے ماہ رمضان میں، سحری کا وقت ختم ہو بھی جائے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں،
کچھ پانی پینا ہے پی سکتے ہیں، کوئی کھانے پینے والی چیز باقی ہے آپ نے وہ کھانی پینی ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا؟ کہ نہیں ختم ہوا، اذان کے وقت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس جاہل شخص نے کہا کہ اگر میرے مسئلہ بتانے پر آپ کا روزہ ضائع ہو گیا اور قیامت والے دن آپ سے پوچھا گیا کہ یہ روزہ آپ نے اذان کے بعد کھانا کھایا تھا تو آپ کا روزہ ضائع ہو گیا، اس نے کہا کہ اس کا جواب دے میں ہوں گا۔ یعنی شریعت سے ٹکر لے کر شریعت کے مقابلے میں حریف بن کے کھڑا ہونے والا یہ شخص ہے، اور یہ اتنا بڑا جاہل ہے، کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے سامنے میں نے اختصار کے ساتھ حدیثوں کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل اللہ کا مقرب فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی روح نکالنا ہے، باقی فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ معاون کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن ہر مرنے والے کے پاس خود چل کر حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ میرے سامنے حدیث پاک ہے، وہ بھی خلاصہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لائے، وہ بیمار تھے، عیادت کے لیے تشریف لائے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ اب یہاں پر دو چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک تو یہ کہ اسرائیل علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میرے نبی کا اختیار کیسا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس صحابی کے پاس پہنچ گئے، قریب تھا کہ روح قبض کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کو آواز دی، کہنے لگے او ملک الموت، ذرا خیال سے، یہ میرا صحابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب علیہ السلام نے روح نکالتے وقت حضرت اسرائیل کو خبردار کیا کہ میرے صحابی کی روح ذرا آرام سے نکالنا، تکلیف نہ ہو۔ آگے سن کے یا رسول اللہ آپ خوش رہیں، یہ صرف ایک نہیں، آپ کے جتنے بھی غلام ہیں، میں جب آپ کے غلاموں کی روح نکالتا ہوں تو ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، موت کے فرشتے ہیں، ان کا اپنا ایک وجود ہے، باقی جو فرشتے موت نکالنے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کے معاون اور مددگار فرشتے ہیں۔